تفسیر الاسرار فی ما یحتاج الیہ الابرار ما ترجمہ و اصل عربی متن تصنیف لطیف سر سبحانی محبوب ربانی غوث العظم محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ مقدمہ احوال ابتدائے خلق۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی چاہت و رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا، یا جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظلمات جلالیہ سے بالکل پاک ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین۔ اور عقل اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے، اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قلم عالم حروفات میں علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ موجودات کا خلاصہ اور کائنات کی ہر چیز کی ابتدا اور اصل ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم لاہوت میں روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا کیا، اور عالم لاہوت ہی میں انہیں احسن صورت حقیقی دے کر انسان کے نام سے موسوم کیا، اور عالم لاہوت ہی ان کا اصلی وطن بنایا۔ جب اس پر 4000 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور چشم سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، اور پھر عرش کے نور سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، پھر تمام ارواح کو کائنات کے سب سے نچلے درجے یعنی عالم اجسام میں منتقل کیا، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے سب سے نچلے درجے میں اتارا، یعنی سب سے پہلے انہیں عالم لاہوت سے عالم جبروت میں اتارا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حرمین شریفین کے درمیان نور جبروت کا لباس پہنایا، جس میں وہ ارواح سلطانی کہلائیں، پھر انہیں عالم ملکوت میں اتار کر نور ملکوت کا لباس پہنایا، جس میں وہ روح روحانی کہلائیں، پھر انہیں عالم ملک میں اتار کر نور ملک کا لباس پہنایا گیا، جس میں وہ ارواح جسمانی کہلائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ملک سے تمام اجسام کو پیدا فرمایا، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا اس زمین میں سے، اور اسی زمین ہی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں داخل ہو گئیں، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ پھر جب ارواح کا تعلق اجسام سے قائم ہو گیا
اور وہ اجسام سے مانوس ہو گئیں اور اس قول و قرار کو بھول گئیں جو انہوں نے میثاق کے دن الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ان کا رجوع اپنے اصلی وطن کی طرف نہ رہا۔ اس پر اللہ رحمان المستعان نے ان پر رحم کیا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل فرما کر انہیں ان کے اصلی وطن کی یاد دلائی، جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے، اور یاد دلائیں انہیں وہ ایام الہی، یعنی وہ ایام وصال جو وہ معیت حق تعالی میں گزار چکے تھے۔ جملہ انبیاء کرام اسی یاد دہانی کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اپنا مشن پورا کر کے آخرت کو سدھار گئے، لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی طرف رجوع کیا، ان کی دعوت پر کان دھرے اور ان کے دلوں میں اپنے وطن اصلی کی طلب و محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے مقصود کو پہنچے، حتیٰ کہ سلسلہ نبوت خاتم رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اعظم تک پہنچا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے غفلت و گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ انہیں خواب غفلت سے جگا کر ان کی چشم بصیرت کو روشن کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کے دیدار و وصال اور جمال ازلی کی طرف متوجہ کیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میرا طریق یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار اہل بصیرت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ بصیرت اولیاء اللہ کے دل میں چشم روح کے کھلنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ علم ظاہر سے نہیں بلکہ باطن میں علم لدنی سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اہل بصیرت کی رہنمائی حاصل کرے اور عالم لاہوت کے عارف ولی مرشد کی تلقین سے چشم بصیرت وا کرے۔ اے بھائیو، خبردار، توبہ کرو اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، جیسا کہ فرمان حق تعالی ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، اور وہ اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ راہ طریقت اختیار کرو اور ان روحانی قافلوں میں شامل ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان قریب جس جہان کا راستہ منقطع ہو جائے گا اور تمہیں کوئی ساتھی نہ ملے گا، ہم نہ تو اس خرابہ دنیا میں مستقل قیام کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی محض کھانے پینے اور خبیث نفسانی مہمات سر کرنے آئے ہیں۔ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے منتظر ہیں اور تمہاری خاطر غم زدہ ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں اپنے ان امتیوں کے لیے غم زدہ ہوں جو آخری زمانہ میں آئیں گے۔ علم، پس ہمارے لیے دو قسم کا علم نازل کیا گیا ہے، ایک علم ظاہر ہے اور دوسرا علم معرفت ہے۔ شریعت کا علم ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے اور معرفت کا علم ہمارے باطن کو۔ ان دونوں علوم کے اجتماع کا نتیجہ علم حقیقت ہے، جیسا کہ درخت اور پتوں کے اجتماع کا نتیجہ پھل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اس نے دو سمندر
اس طرح بہائے کہ بظاہر دونوں باہم ایک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جس سے وہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتے۔ محض علم ظاہر سے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی منزل مقصود پر پہنچا جا سکتا ہے۔ عبادت کامل کے لیے دونوں علوم کا جمع ہونا ضروری ہے۔ محض ایک علم سے کام نہیں چلتا۔ فرمان حق تعالی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور اس کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آئینہ دل کو حجابات نفس کی کدورت سے پاک کر کے اس کے اندر مقام سر میں مخفی خزانے کے مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ لہٰذا یہ حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت اور پہچان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔